آپ غور سے نا شیشے کے اوپر دیکھیں، نشان نظر آ رہے ہیں نا، ابھی ابھی وہ صفائی کر کے گیا ہے. اس سے تو بہت بہتر ہے وہ ذہنی مریضہ مائی جو 5,000 صفحہ لیتی ہے وہ صفائی کر جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے یوٹیوب کہ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ہمارے کلچر میں اور امریکہ کے کلچر میں، جہاں کہ آپ ہوم لینڈ آپ کی سافٹ ویئر بیس یہ کمپنی ہے، کہ آپ کو اور ہمیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے کلچر میں بہت زیادہ فرق ہے. ایک تو گانا آج اس نے کوٹ کیا نا اپنا شہباز گل نے کہ دورو دورو آنکھیاں ہمارے منڈا پٹواری کا، اس میں دو چیزیں کامن تھیں. ایک تو دورو دورو آنکھیاں ہمارے، یہ بڑی معیوب بات ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ آپ کا اللہ بھلا کرے پٹواری دا منڈا پٹواری دا. تو وہ پٹواری کن کو کہتے ہیں ہم، یہ آپ کو پتہ ہے، پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ پٹواری ہم کن کو کہتے ہیں. ہم سے زیادہ نسبتاً زیادہ، ہرگز نہیں کہوں گا کہ کلچر بیسک کلچر بدلا ہے، ہم سے نسبتاً زیادہ وہ کلچرڈ ہو گئے ہوئے ہیں اپنے اللہ بھلا کرے. سویلائزیشن ادھر زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں. ویسے اوور آل دنیا میں مقابلے میں تو وہ اب بھی ہم زیرو پہ ہیں یا -5 میں ہیں، تو وہ زیرو پہ ہیں. ان کا صرف -5 ختم ہوا ہے، زیرو پہ ہیں وہ انڈیا والے. انڈیا والے ظاہر ہے بڑی آبادی ہے، اور سب سے بڑی وجہ پتہ کیا سمجھ آتی ہے مجھے، کہ ادھر سویلائزیشن شروع سے موجود تھی. پہلے وزیر اعظم کو موقع ملا کہ اس نے کام کیا اور اس طرح کی تبدیلیاں کی کہ اس کو خدا آپ کا بھلا کرے کہ اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کی کہ اس کو خود پتہ چل گیا، اور اس نے کیا کہتے ہیں اللہ بھلا کرے سویلائزیشن کو پروموٹ کیا. اور ہمارے پاس بدقسمتی ہماری کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلی نیشنل اسمبلی میں پہلی تقریر ہی ان کی وہ تھی، اس کے بعد وہ بیچارے وہ ڈسکلوز ہو گئی کہ ان کی بیماری ہے، ٹی بی ہے. تو اس وقت بھائی شو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ٹی بی لاسٹ سٹیجز پہ تھی، تو ان کو بجائے کسی صحت افزا مقام پہ ریسٹ کروانے کے ان کو بھیجا گیا سیدھا زیارت. اور اس کے بعد میجر ایوب خان سے فیلڈ مارشل ایوب خان اور صدر پاکستان ایوب خان اور سارا کچھ ایوب خان. تو اصل مین پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ ہے کلاس کا. کلاس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی پرفیکشن تو ایک شیطانی عمل ہے. اسی کی وجہ سے تو آہستہ اسلامی ترمیم کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے. مولوی اسی میں ریپیٹ رہے ہیں کہ لائف ٹائم امیونٹی شیطانی عمل ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے قیامت تک، اس کو اختیارات بھی دیے ہوئے ہیں کہ تم بہکا سکتے ہو تو میرے لوگوں کو بہکاؤ. لیکن انسان کی خوبصورتی اور سب سے بڑی بات پر کریکشن میں ہے. کریکٹ مائی سیلف، ہم بھی کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی کی انتہا کہ 2025 سے بعد اب 2025 ختم ہونے والا، 2026 شروع ہونے والا ہے. تو ہم آج تک کریکشن کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ملک سے باہر نکل کے جس ملکوں میں کیا قانونی معاہدہ ہے نا، وہ مطلب وہ قانونی معاہدہ مجرموں کو حوالگی کا قانونی معاہدہ ہے. کسی ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ قانونی معاہدہ ہو سکتا ہے. ایسے ملک بھی اب محفوظ نہیں رہے، وہاں پہ بھی ریڈ وارنٹ جاری کیا اور وہ نکل گئے، وہ پکڑ کے لے اس کو، اور یہاں پہ آ کے مبینہ پولیس مقابلہ. اور یہاں پہ انہوں نے آج کل نیا رواج نکال لیا، اس کی سمجھ نہیں آئی، آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مبینہ پولیس مقابلے میں پیسہ جیت جاتا ہے. اور ایک اور بات کہ ٹی وی بٹ جیسا بڑا ٹائکون وہ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہوتا ہے، صرف پیسہ زیادہ خرچہ جاتا ہے، اور وہ اپنے ہی بندے، اپنے ہی چاچے یا مامے کو اس کا کزن ہے،
اس کی گولیوں سے ہلاک ہوتا ہے وہ بندہ، تو کون اس قانون کو قانون کہے گا؟ اور پک گئی آبیاں راتاں ہوئیں لمیاں، یہ بھی نصیب اللہ کا ایک گانا ہے، یہ بھی ہمارے کلچر میں لوگ اس گانے کو بھی سنتے ہیں۔ میں تو اس گانے کے شروع سے ہی نصیب اللہ بھی کبھی سنا نہیں، تو اب یہ گانا کیا ہے؟ جب بات ہوتی ہے تو وہ نصیب اللہ کے پاس معقول جواب ہے کہ جو مجھے ملے گا، جو ٹریننگ میں ہوگا وہی گاؤں گی میں، اور کیا چیز گاؤں؟ کوئی اچھی شاعری لے جائیں تو میں گاتی ہوں، تو جو اس کو ٹرین میں لکھ کے دے دیا جاتا ہے وہی وہ گاتی ہے۔ اب نصیب لال کے اس طرح کے گانے ہیں کہ بندہ سنے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا لغویات بک رہی ہے۔ تو کریکشن شارٹ، کریکشن از پاسبل، کریکشن ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے، ہماری آن ہے، انسان ہونے کی سب سے بڑی پہچان کریکشن ہے۔ کہ میں 53 سال کی عمر میں بھی، اب میں نے کل حساب لگایا تھا، میری کو ٹوٹل 53 سال عمر بنتی ہے، 53 سال کی عمر میں اپنے آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں، تو کیا میں اپنے خون کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے لاڈلے چھوٹے بھائی کو نصیحتیں نہیں کر سکتا؟ بھائی چاہے ایک دن بھی بڑا ہو نا، تو ماں باپ کے بعد وہ اکیلا ایک دن بڑے بھائی کو بھی اپنے باپ کا درجہ دیتا ہے۔ بہرحال میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ 2013 کی بات ہے، مجھے فالج کا اٹیک ہوا، اور الحمدللہ کہ اٹیک ہوا فجر سے کچھ ٹائم، آدھا گھنٹہ پہلے۔ اس وقت مجھے پہلے نا یورین پاس کرنا پڑ گیا، تو میں ٹوائلٹ میں گیا، اور واپسی پہ میں ایک دفعہ گرا نا، اور دوسرے پھر اٹھا، میں آ کے تو میں نے، میرا جسم پتلا تھا، تو میں نے ادھر درمیان میں نا آدھا انچ خود اپنے ہاتھ سے اندر چبو دیا، تو لہذا فالج وہیں پہ رک گیا۔ اس کے بعد جناح ہاسپٹل میں گئے، جناح ہاسپٹل کے بعد ہم جنرل ہاسپٹل میں گئے۔ جنرل ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر تھا، وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا، وہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن، وہ اسی طرح کا ینگ ڈاکٹر ہی تھا، ابھی وہ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد 3 سال پریکٹس کرنی ہوتی ہے نا، اس طرح کا پریکٹس کرنے والا ڈاکٹر تھا، وہ اس کی ایمرجنسی میں ڈیوٹی تھی۔ مجھے تو انہوں نے بھیجا اور اس نے کہہ دیا کہ جی اس کو مائر ڈاکٹر دیکھیں، مجھے تو اس نے بھیجا ٹیسٹ کرنے کے لیے، ایم آر آئی وغیرہ سب کچھ، وہ الحمدللہ کلیئر تھا۔ لیکن ادھر ایک واقعہ ہوا، ادھر کوئی ایک خاتون تھی، وہ کینسر کی مریضہ تھی، اور کینسر کی مریضہ بھی وہ لاسٹ سٹیج پہ تھی، کہیں وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی کافی دیر، اور خود وہ اس کے اپنے جاننے والے، اس کی عمر بھی کچھ 60-70 سال کے درمیان تھی، جاننے والے یہ انتظار کر رہے تھے، 3 دن سے پڑی ہوئی تھی کوما میں، انتظار کر رہے تھے کہ ہم یہ کہیں اس کی جان نکلے اور ہمیں بخشے اور ہم اس کو دفن کرنے کے قابل ہوں۔ لیکن جب اس کی جان نکلی اور ڈاکٹر نے اناؤنس کیا کہ آپ کا مریض ایکسپائر ہو چکا ہے، اس کو لے جائیں، تو اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنرل ہاسپٹل، جہاں پہ جدید ترین سہولیات بہت مناسب ریٹ میں اس وقت دستیاب تھیں، اب تو وہ جنرل ہاسپٹل بھی بہت بڑا وہ بن گیا ہوا ہے نا مسئلہ، کیونکہ آج کل ٹک ٹاک حکومت بھی ہے، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گورنمنٹ ہاسپٹل کا، اور پرائیویٹ ہاسپٹل کو صرف نوازنے کے لیے ادھر پیسے زیادہ دے رہے ہیں، اور ادھر پتہ نہیں اللہ ہی حافظ ہے ان کا، کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو تھپڑ مارے اور گالیاں دیں خواتین نے، اور اس بیچارے نے برداشت کیا، کیونکہ وہی لوئر مڈل کلاس کا بندہ تھا، ڈاکٹر ایک ٹانگ سے معذور، اور وہ خدمت کر رہا ہے ایمرجنسی میں مریضوں کی، اور کوما میں پڑی ہوئی 70 سالہ خاتون وہ مرتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ضروری سمجھا کہ ہم پہلے ڈاکٹر کو گالیاں نکال لیں، بعد میں ہم کچھ اور کر لیں گے، اور یقین مانے یہی حالت میں 2002 میں دیکھی، آخری دفعہ 2002 میں گیا تھا کوئٹہ میں، میزان چوک سے میں ڈائریکٹ جاتا ہوں سرکی اڈا پہ، اور پیدل جاتا ہوں، سرکی اڈا کو 1.5-2 کلومیٹر بنتا ہے، پیدل جاتا ہوں، اور درمیان میں اکبر بٹی کا مزار بھی دیکھتا ہوں میں۔ اس وقت حکومت پرویز مشرف کی تھی، جس کے اوپر مطلب ایف سی کے اہلکاروں کی لگی گولیاں کے بڑے بڑے نشان موجود تھے، لیکن وہ قلعہ نما تھے،
तो वो गोलियां दीवार के आर पार नहीं हो सकी, बड़े बड़े निशान मौजूद थे। लेकिन उधर भी मेरे भाई कामन बंदा जो है ना, आम बंदा, वो भी उस वक्त भी पाकिस्तान की बात कर रहा था, अपने हक की बात कर रहा था। और फिर पहले जो आंख मारी, वो पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में वो गाना आजकल पॉपुलर हिट हुआ है, बहुत ज्यादा हिट हुआ है। वो किसी जमाने में गाया था नूर जहां ने, मुझमा नूर जहां ने, जाहिर मलका तरानम नूर जहां थी, तो गाना गाया था इसने, नूर जहां ने। उस वक्त गाया और वो शायद किसी फिल्म में फिल्माया भी गया था, तो उसके बात आई गई होगी। लेकिन आजकल वो गाना बहुत हिट हुआ है सोशल मीडिया पे, तो यू कैन फॉलो दिस सॉन्ग आल्सो, दिस कंटेंट इज ओनली फॉर यूट्यूब, यू कैन फॉलो दिस कंटेंट। और एक और गाना आपने नहीं सुना होगा और मैंने नहीं सुना होगा, तो आप खुद पूरा का पूरा सुने कि पक गईयां अबियां रात हुई लमियां। तो ये हमारे कल्चर के बैड एस्पेक्ट्स हैं जो बदकिस्मती से हमारे कल्चर में इसलिए रह गए कि इधर कायदे आज़म को काम करने का मौका ही नहीं मिला, और कायदे आज़म मुबैना तौर पर वो शहीद हो गए। अच्छा, अब कम टू द पॉइंट कि जी गाना आज 2 सेब लाहौर की कोर्ट में किसी ने चोरी किए, 2 सेब खाने वाले वो चोरी किए, और उस पर जज ने चोर के खिलाफ पर्चा दे दिया, FIR कटवा दी और उसको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि उनका साथ सैनिटाइजर भी चोरी हो गया था। सैनिटाइजर भी हैंड सैनिटाइजर, हैंड HAND हैंड सैनिटाइजर, जो इधर से 400 रुपये का मिल जाता है, और वो मिलता है इसमें आपको हाथ को साफ करने के लिए ना, कोरोना में बहुत ज़्यादा बिकता है इधर, हाथ को साफ करने के लिए आपको मुनासिब होता है। तो हम क्यों नहीं इस तरह की सिविलाइजेशन अपनाते कि ना तो हमारे आज का ब्लॉग, ना तो हमारे यूट्यूब के कंटेंट के खिलाफ है, ना आज मैं घाना में मौजूद हूँ, लेकिन वीडियो अपलोड करूंगा टोगो में जाके, और टोगो और बुर्किना फासो जहाँ का ओरिजिनल गवर्नमेंट गेस्ट हूँ मैं, आजकल ऑफिशियल गेस्ट हूँ। तो क्या ये भी कानून के खिलाफ नहीं है, गाना गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ भी नहीं है कि क्या ये जिसने आंख मारी उसको अपने मर्तबे का और अपने ख्याल का इजहार नहीं करना, अपने मर्तबे का इजहार नहीं, अपने मर्तबे का एहतराम करते हुए खुद मुस्ताफी नहीं हो जाना चाहिए, या उसको कम से कम बैरकों में वापस नहीं चला जाना चाहिए। और जो क्वेटा में आखिरी दफा बात की, आखिरी जो बात मैं करूंगा वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपको बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्वेटा में उस वक्त भी पाकिस्तान के हक में बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, लेकिन पाकिस्तान में अपने हक में बोलने वाले गरीब लोग थे, छोटे लोग थे। आज भी पाकिस्तान मुखालफ क्वेटा में मेरा ईमान है, आज भी मेरा ईमान है, कोई मैं जाऊं क्वेटा में और असला तो मेरे पास 3 नस्लों से नहीं है, तो असला कहां से लूं, और हैदराबाद से लूं और सीधा क्वेटा में जाऊं, और क्वेटा में कहां जाऊं, उसी मीजान चौक से पैदल चलता हुआ मैं जाऊं आगे सिरकी अड्डा पे और एक रिविजिट दोबारा करूं। उस वक्त जब आखिरी रिविजिट किया था, उसके बाद आया वापस लाहौर में, तो मैंने यहाँ पे क्या खबर पढ़ी, 2 कॉलमों की छोटी सी खबर तीसरे या चौथे सफे में लिखी हुई थी, और वही इनका टाउट अखबार रोजनामा जंग, उसमें पढ़ी कि फौज को बदनाम करने की साजिश तैयार। ये अमेरिकन CIA का एजेंडा था। आज 2025 में आप फौज की हालत देख रहे हैं और 2002 की ये खबर देख रहे हैं, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमारी पाक फौज के खिलाफ क्या क्या साजिशें नहीं हुई, और हम अपनी अकल लेने को आज भी तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि वी आर राइट एंड यू आर रॉन्ग, गन इधर रखी हुई है, कहते हैं कि हम सही हैं और तुम गलत हो। तो मेरे भाई, आपको गलत हो तो आपको बैरकों में वापस जाना पड़ेगा, चाहे आप एक दिन में चले जाओ तो बहुत अच्छी बात होगी,
اور فوج کے خلاف کون ہے؟ فوج کے خلاف الحمدللہ ہم جو سرحدوں میں ڈیوٹی دیتے ہیں ان آفیسر کے خلاف بھی نہیں تو ہم کس کے خلاف ہیں؟ ہم خلاف ہیں اوپر کے 4-5 جنرل کے جو اپنا ایجنڈا ٹھوسنے پہ لگے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور آج سے لگے ہوئے 3 سال سے لگے ہوئے ہیں، اور وہ 2 سال اور لگا کے 5 سال اور لگا کے چلے جائیں تو ہمیں سولائزیشن پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ میری تو نیشنلٹی الگ ہے، تو مجھے کیا مجبور کریں گے وہ؟ میں تو وہی گورنمنٹ گیسٹ آف برکینا فاسو۔ برکینا فاسو بھی یہی سم چلتی ہے، وہیں پہ یہی نیٹ ورک سب یہی چلتا ہے۔ تو برکینا فاسو میں جو مجھے پکڑ کے لے کے جائے گا، مجھے گولی بھی مار دو میرے بھائیوں، مجھے گولی بھی مار دو، لیکن پاکستان کو بچا لو، پاکستان کی عزت، پاکستان کی فوج کو بچا لو۔ فوج کی بچت صرف اسی میں ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پڑھے اور غیر قانونی احکامات پہ عمل کرنے سے انکار کر دے کہ ہم نے آپ کا یہ نظریہ نہیں ماننا، ہماری ڈیوٹی ہے سرحدوں کی حفاظت، ہم نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اور یا کوئی اکا دکا دہشت گرد آ جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے۔ ہم وہ قوم ہے جس نے، ہم غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، ہم وہ قوم ہے جس نے کارگل میں شہید ہونے والے اس کرنل کو اس وقت تک اپنا کرنل ہی نہیں مانا، اس وقت تک اس کو بات کی نہیں کہ جی آپ کھانا میں تو آپ کارگل میں تو آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ کشمیری مجاہد ہے یا کرنل شیر خان جو سوابی کا تو رہنے والا تھا، تو وہ پنجاب کے ایک میجر نے بتایا اور عقل کے اندو اس کو تو کرنل مانو، اس نے تو بیچارے نے 15 گولیاں مار کے تو شہید ہو گیا خود، اور گولی اس کی ٹریگر پہ ہے، اور اپنے 50 ساتھیوں کو، اپنے 50 جونیئر کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا چکا تھا، جب شہید ہوا تو کامیاب ہو چکا ہوا تھا۔ تو اس کو تو اپنا کرنل مانو، اس سے تو بہادری کی وہ مثال قائم کی ہے کہ دنیا بھر کسی نے قائم نہیں کی، تو پھر مجبوراً ہم نے اس کو کرنل شیر خان کو نشان عزت دیا۔ اور اسی طرح کا ایک سابقہ میجر، میری طرح کا سابقہ میجر تھا عزیز بھٹی، اس نے بھی جب اس نے دیکھا کہ توپچی جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے ٹینکوں کی لڑائی میں، 1965 کی بات ہے، جب توپچی شہید ہو چکا ہے تو وہ خود چڑھا ٹینک پہ، اس نے خود گولہ باری شروع کر دی، اور اس کو میں جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا، اس کو گولہ یہاں پہ آ کے لگا، وہ شہید ہو گیا۔ تو ایسے بندوں کی ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو عمران خان کو ملک دشمن قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں، ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ آپ کی بقا اسی میں ہے کہ آپ واپس بیرکوں میں جاؤ اور آپ اپنے سیف ایگزٹ کا راستہ ڈھونڈو، ورنہ آپ کو سیف ایگزٹ کا راستہ نہیں ملے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو، اور ساتھ آ کے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دو تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو برابر مل سکے۔